آپ سبھی دیکھ رہے ہیں ایکسپرٹ اردو ایجوکیشن چینل اور میں ریاض احمد آپ سبوں کا ایک بار پھر سے استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں اس ادبی ایجوکیشنل چینل پر۔ آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں کلاس 10th کے درخشاں حصہ دوم، جو آپ کے امتحان کے نظریے سے یہ ویڈیو بنایا جا رہا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور بنا اسکپ کے دیکھیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو مکمل آبجیکٹیو کوشچن جو آپ کو 50 مارک کے پوچھے جائیں گے امتحان میں، اور کل کوشچن ہوگا 100 مارک، اور اس میں سے آپ کو جو آسان سوالات رہیں گے ان میں سے 50 سوالوں کے جواب دینے ہیں، اور آبجیکٹیو میں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان میں مارک نہیں کٹتے ہیں اور آپ کو ایم آر شیٹ پہ بھرنا ہے۔ تو سوال جو آتا ہے 10ویں کے امتحان میں، آپ کو جو یہ آپ کے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ فہرست ہے، ان میں آپ کو 5 سے 7 سوال جو ہے آپ کو اس میں سے دیکھنے کو مل سکتے ہیں، 5 سے 7 سوال۔ تو ہم اس کی تیاری کیسے کریں کہ اس میں 5 یا 7 سوال جو ہے ہم اس کو آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے چلیے ہم شروع کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم آبجیکٹیو کوشچن پہ چلیں گے۔ تو یہ فہرست ہے، فہرست میں حمد ہے، حمد ایک حمد ہے، اور یہ حمد لکھا ہے شبنم کمالی نے۔ حمد کس نے لکھا ہے؟ تو حمد لکھا ہے شبنم کمالی نے۔ حمد جو لکھا ہے یہ شبنم کمالی نے لکھا ہے، اور حمد کا نام جو ہے حمد خدائے عز و جل۔ حمد خدائے عز و جل یہ کس نے لکھا ہے؟ تو یہ شبنم کمالی نے لکھا ہے، اور یہ حمد خدائے عز و جل کیا ہے؟ تو یہ ایک حمد ہے، اور یہ جو ہے شعری صنف ہے۔ حمد یہ جو ہے ایک شعری صنف ہے۔ اس کے بعد یہ ہے حصہ نثر، اور حصہ نثر میں جو ہے آپ کو افسانہ، ناول، مضمون، انشائیہ، سفر نامہ، یہ سارے حصہ نثر میں آتے ہیں۔ تو حصہ نثر میں جو آپ کا یہ ٹاپک ہے یہ ہے افسانہ۔ افسانہ معنی کہانی، اور یہ آپ کے سامنے یہ 4 افسانے ہیں۔ پہلا ہے بھابھی جان۔ بھابھی جان افسانہ کس نے لکھا؟ تو یہ سہیل عظیم آبادی نے لکھا ہے، اور اس کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے کہ افسانہ 4 افسانے ہیں۔ پہلا افسانہ ہے بھابھی جان، اور اس کو لکھا کس نے ہے؟ تو سہیل عظیم آبادی نے لکھا ہے۔ دوسرا افسانہ ہے فرار۔ فرار کو لکھا ہے سید محمد محسن نے۔ فرار کو کس نے لکھا ہے؟ تو فرار کو لکھا ہے سید محمد محسن نے۔ تیسرا افسانہ ہے کٹی ہوئی شاخ۔ تیسرا افسانہ ہے کٹی ہوئی شاخ، اور اس کو لکھا ہے ڈاکٹر قمر جہاں نے۔ ڈاکٹر قمر جہاں۔ چوتھا افسانہ ہے آشیانہ، اور اس کو لکھا کس نے ہے؟ تو اس کو لکھا ہے نگار عظیم نے۔ آشیانہ افسانہ کس نے لکھا ہے؟ تو یہ لکھا ہے نگار عظیم نے۔ تو افسانہ 4 افسانہ ہے۔ پہلا ہے بھابھی جان، اس کے بعد ہے فرار، افسانہ فرار، تیسرا ہوا کٹی ہوئی شاخ، اور چوتھا افسانہ جو ہے یہ ہے آشیانہ۔ اور بھابھی جان افسانہ کو لکھا ہے سہیل عظیم آبادی نے، فرار افسانہ کو لکھا ہے سید محمد محسن نے، اور کٹی ہوئی شاخ یہ افسانہ کو لکھا ہے ڈاکٹر قمر جہاں نے، اور چوتھا افسانہ جو ہے یہ ہے آشیانہ، اور آشیانہ کو لکھا ہے نگار عظیم نے۔ اس میں آپ کو آبجیکٹیو میں رائٹر کے نام چینج کر سکتے ہیں، جیسے بھابھی جان کے آگے آپ کو کوئی بھی آپشن دے سکتا ہے، اور ملانے کے لیے بول دے گا کہ 4 افسانہ نگار کا نام جو ہے سو دے دے گا، اور بھابھی جان دے دے گا، اس میں ایک سہیل عظیم آبادی رہے گا، آپ کو اس میں سے صحیح ٹک کرنا رہے گا کہ ان میں جو ہے بھابھی جان جو افسانہ ہے یہ کس نے لکھا ہے۔ اگلا ٹاپک ہے مضمون۔ یہ مضمون جو ہے ٹوٹل 6 ہے۔ مضمون ٹوٹل 6 ہے۔ پہلا ہے عالمی حدت، اور یہ ماخوذ ہے، کہیں سے اخذ کیا گیا ہے۔ دوسرا مضمون جو ہے یہ ہے ریا۔ ریا کو لکھا ہے سر سید احمد خان نے۔ ریا کو کس نے لکھا ہے؟ تو ریا کو لکھا ہے سر سید احمد خان نے۔ تیسرا جو ہے مضمون ہے یہ ہے ادب کی پہچان۔
तो अदब की पहचान को लिखा किसने है? तो अदब की पहचान को लिखा है डॉक्टर अब्दुल मगनी ने, डॉक्टर अब्दुल मगनी ने। चौथा जो है ये हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और ये भी माखूज़ है। पांचवा जो मजमून है ये है उर्दू ड्रामा निगारी और आगाहश। इसको लिखा है प्रोफेसर लुत्फुर रहमान ने। उर्दू ड्रामा निगारी और आगाहश, इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है प्रोफेसर लुत्फुर रहमान ने। और छठा है आर्यभट्ट और तिरिंगना, आर्यभट्ट और तिरिंगना, ये भी माखूज़ है। तो मजमून जो है 6 है टोटल। इनमें पहला है आलमी हिद्दत, दूसरा है रिया, तीसरा है अदब की पहचान, चौथा है हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और पांचवा है उर्दू ड्रामा निगारी और आगाहश, और छठा है आर्यभट्ट और तिरिंगना। इसमें 3 जो है माखूज़ हैं। आलमी हिद्दत ये जो है एक माखूज़ है, हिंदुस्तानी आइन के मेमार ये भी जो है माखूज़ है, और आर्यभट्ट और तिरिंगना ये भी माखूज़ है। आपको अब इनमें से 3 मजमून के राइटर के नाम याद करने हैं। तो रिया जो है ये सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा है, अदब की पहचान डॉक्टर अब्दुल मगनी की लिखी हुई है, और उर्दू ड्रामा निगारी और आगाहश ये प्रोफेसर लुत्फुर रहमान ने लिखा है। इसके बाद है नावल, और ये हिस्सा नस्र है, हिस्सा ये नसरी सिन्फ में शामिल है। और नावल में एक नावल है, यह है फ़हमीदा और मेजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। फ़हमीदा और मेजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। फ़हमीदा ये माँ है और उसकी जो मेजली बेटी है उसका नाम है हमीदा। तो फ़हमीदा और मेजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, इसको लिखा है डिप्टी नज़ीर अहमद ने। और आपको ये भी याद रखना है कि सबसे पहला नावल निगार जो है ये डिप्टी नज़ीर अहमद ही है, और डिप्टी नज़ीर अहमद ने 1869 ईस्वी में मिरतुल उरूस सबसे पहला नावल लिखा था। सबसे पहला नावल किसने लिखा? तो डिप्टी नज़ीर अहमद ने। और 1869 ईस्वी गालिब का वफ़ात भी है, गालिब का वफ़ात हुए थे, तो ये 1869 ईस्वी को वफ़ात पाई थी। तो नावल एक है फ़हमीदा और मेजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। इसके बाद है मकतूब निगारी, मतलब खतूत निगारी। 3 खतूत आपके दरख्शा में शामिल है। दरख्शा हिस्सा 2 जो है इसमें 3 खतूत शामिल किए गए हैं। पहला खतूत है सैयद शाह किरामत हुसैन किरामत हमदानी के नाम। इसको लिखा है असदुल्ला खां गालिब ने। सैयद शाह किरामत हुसैन किरामत हमदानी के नाम, इसको लिखा है असदुल्ला खां गालिब ने। दूसरा जो खतूत है वो है अपनी बेटी सोगरा के नाम, इसको लिखा है अब्दुल गफूर शाहबाज ने। दूसरा जो खतूत है ये है अपनी बेटी सोगरा के नाम, और इसको लिखा है अब्दुल गफूर शाहबाज ने। तीसरा जो खतूत है मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम, मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम, और इसको लिखा है मेहदी अफादी ने। तो 3 खतूत शामिल हो गए। पहला खतूत है सैयद शाह किरामत हुसैन किरामत हमदानी के नाम, इसको असदुल्ला खां गालिब ने लिखा है। दूसरा जो है अपनी बेटी सोगरा के नाम, तो अपनी बेटी सोगरा के नाम ये अब्दुल गफूर शाहबाज ने लिखा है। और तीसरा जो खतूत है वो है मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम, इसको लिखा है मेहदी अफादी ने। इसके बाद है इंटरव्यू, बेदी से इंटरव्यू, मतलब राजिंदर सिंह बेदी से इंटरव्यू, और ये भी माखूज़ है। इंटरव्यू एक इंटरव्यू है, और ये है बेदी से इंटरव्यू। बेदी का पूरा नाम जो है राजिंदर सिंह बेदी है। तो बेदी से इंटरव्यू ये माखूज़ है। अब हिस्सा शायरी। ये मुनासिर फितरत, ये नज़्म है, ये शेरी सिन्फ में शामिल है। तो मुनासिर फितरत ये चेकबिस्त ने लिखा है, मुनासिर फितरत चेकबिस्त ने लिखा है। दूसरा है इंडिया गेट, इसको जगन्नाथ आज़ाद ने लिखा है। इंडिया गेट किसका लिखा हुआ है? तो ये जगन्नाथ आज़ाद का लिखा हुआ है। तीसरा है हम नौजवान हैं, ये परवेज़ शाहिदी की लिखी हुई है। परवेज़ शाहिदी, हम नौजवान हैं, परवेज़ शाहिदी ने लिखा है। बिजली का खंभा,
बिजली का खंभा किसने लिखा? तो निदा फाजली ने लिखा बिजली का खंभा। निदा फाजली की 2 नज़्म है इसमें शामिल है, एक है बिजली का खंभा और दूसरा है नज़्म बहुत आसान थी पहले। बिजली का खंभा और नज़्म बहुत आसान थी पहले किसने लिखा है? निदा फाजली ने लिखा है। खड़ा डिनर ये ज़रीफ़ाना मतलब कमज़ोर नज़्म है, ज़ईफ़ नज़्म जिसको कहते हैं। सैयद मोहम्मद जाफ़री ने लिखा है। खड़ा डिनर किसने लिखा? तो सैयद मोहम्मद जाफ़री ने लिखा है। आपके ये 6 नज़्म भी हैं और 6 आपके क्या थे? 6 आपके अफ़साना थे। अफ़साना भी 6 थे और आपके नज़्म भी 6 हैं। नज़्म में मुनाज़िर फ़ितरत चेकबिस की लिखी हुई है। इंडिया गेट ये जगन्नाथ आज़ाद ने लिखा है। हम नौजवान हैं परवेज़ शाहिदी ने लिखा है। बिजली का खंभा निदा फाजली ने लिखा। नज़्म बहुत आसान थी पहले ये भी निदा फाजली का लिखा हुआ है। तो खड़ा डिनर सैयद मोहम्मद जाफ़री ने लिखा है। मरसिया एक मरसिया है और वो भी असदुल्ला खां गालिब ने लिखा है। मरसिया एक है और ये आरिफ की मौत पर असदुल्ला खां गालिब ने ये मरसिया लिखा है। मसनबी मरसिया भी शेरी सिन्फ है, मरसिया भी शेरी सिन्फ में शामिल है और मसनबी भी शेरी सिन्फ में शामिल है। मसनबी आपके 3 मसनबी हैं, 3 जो है ये मसनबी है। तो ज़हर इश्क ये जो है शौक़ लखनवी की लिखी हुई है। ज़हर इश्क ये शौक़ लखनवी की लिखी हुई है और ये इक़्तबास है, पूरा मसनबी ये नहीं है, ये जो है मसनबी का इक़्तबास दिया गया है। दूसरा है गुलज़ार नसीम और इसको दयाशंकर नसीम ने लिखा है। ये तो आपको याद हो जाना चाहिए कि गुलज़ार नसीम ये नसीम है तो दयाशंकर नसीम ने लिखा है, ये तो आपको याद हो जाएगा और ये मसनबी है। ज़हर इश्क ये शौक़ लखनवी की लिखी हुई मसनबी है। तीसरा जो मसनबी है ये है जज़्बे इश्क। तीसरा जो मसनबी है ये है जज़्बे इश्क। तो जज़्बे इश्क किसने लिखा? ग़ुलाम हमदानी मुसाफ़ी ने लिखा और ये भी एक मसनबी है। तो 3 मसनबी हुए। ज़हर इश्क मिर्ज़ा शौक़ लखनवी ने लिखी है, गुलज़ार नसीम दयाशंकर नसीम का लिखा हुआ है और जज़्बे इश्क ये जो है ग़ुलाम हमदानी मुसाफ़ी ने लिखा है। अब हम गज़ल पे आते हैं। गज़ल साअतें गुज़री जो गफ़लत में समझ ले खो गई, ये मुबारक असीम आबादी का लिखा हुआ है। गिर गए अफ़सोस किस किस तरह के, गिर गए अफ़सोस किस किस तरह की नज़र से क्या कहें, ये मुबारक असीम आबादी के लिखे। ये 2 जो है गज़ल ये जो है मुबारक असीम आबादी ने लिखा। साअतें गुज़री जो गफ़लत में समझ ले खो गई और दूसरा है गिर गए अफ़सोस किस किस तरह की नज़र से क्या कहें। अहमद फ़राज का भी जो है ये 2 गज़लें हैं। एक है दौलत दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, दौलत दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, ये अहमद फ़राज ने लिखा। और तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, ये जो है अहमद फ़राज ने लिखा। और हसन नईम के भी 2 गज़ल शामिल हैं। क़ल्बो जामे हुस्न की गहराइयाँ रह जाएंगी, क़ल्बो जामे हुस्न की गहराइयाँ रह जाएंगी। और दूसरा है फसाना ए गम का कोई गम गसार हो तो कहें। इसके बाद है गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह परवीन शाकिर, और बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, ये भी गज़ल जो है ये 2 गज़ल शामिल है परवीन शाकिर के भी। और गए मौसम जो खिलते थे गुलाबों की तरह और बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, ये भी परवीन शाकिर की लिखी हुई है। इरफान सिद्दीकी इसकी भी 2 गज़ल शामिल है। ये दस्ते असाए मोजज़ा गर भी उसी का है, काम उसका शिकवे तन्हाई से क्या चलता है। तो इसकी भी 2 गज़लें शामिल है, एक ये है और दूसरा आपका ये है कि दस्ते असाए मोजज़ा गर भी उसी का है, ये इरफान सिद्दीकी का है। और काम उस शिकवे तन्हाई से क्या चलता है,
یہ عرفان صدیقی کا ہے۔ دوہا، دوہا ایک ہے ظفر گورکھپوری، ظفر گورکھپوری نے دوہا لکھا ہے، ظفر گورکھپوری۔ اور آپ کے سلیبس میں گیت جو ہے یہ ایک ہی ہے، جمنا کی لہریں اٹھتی ہیں، سلام مچھلی شہری نے لکھا ہے۔ جمنا کی لہریں اٹھتی ہیں، اس کو سلام مچھلی شہری نے لکھا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کا جو فہرست ہے یہ مکمل ہو گیا، اور اس میں سے آنے والے آپ کے 5 یا 7 سوال آپ اس کو آسانی سے امتحان میں حل کر سکتے ہیں۔ اب چلیے سوال نمبر 1 پہ چلتے ہیں کہ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ احمد رضا ہے، مصطفیٰ رضا ہے، حسن رضا ہے یا احسن رضا ہے؟ تو شبنم کمالی کا جو اصل نام ہے وہ ہے مصطفیٰ رضا۔ آپشن نمبر بی بالکل درست جواب ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ الف میں ہے فرشتے، بے میں ہے پیغمبر، جیم میں ہے بزرگان اور 3 میں ہے اللہ تعالیٰ۔ تو انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ حل کرتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ حمد میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ حمد میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ حکمران وقت کی، بزرگان دین کی، اللہ تعالیٰ کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو حمد میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ تو حمد آپشن نمبر سی بالکل درست جواب ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ شبنم کمالی کس ضلع میں پیدا ہوئے؟ شبنم کمالی کس ضلع میں پیدا ہوئے؟ الف میں ہے دربھنگا، بے میں ہے سیتامڑھی اور جیم میں ہے مدھوبنی۔ تو شبنم کمالی کس ضلع میں پیدا ہوئے؟ تو پوکھریرا ضلع سیتامڑھی، آپشن نمبر بی سیتامڑھی ضلع میں پیدا ہوئے۔ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ الف میں ہے 1938 عیسوی، بے میں ہے 1939 عیسوی اور جیم میں ہے 1940 عیسوی۔ تو شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ تو شبنم کمالی کی پیدائش پوکھریرا ضلع سیتامڑھی میں سن 1938 عیسوی میں ہوئی تھی، 1938 عیسوی میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 6 ہے کہ شعر میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ شعر میں جو ہے کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ الف میں ہے 1، بے میں ہے 2، جیم میں ہے 3 اور سی میں ہے 4۔ تو شعر میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ تو شعر میں کل 2 مصرعے ہوتے ہیں، آپشن نمبر بی۔ ذیل میں آکاش کا مترادف کون ہے؟ آکاش، آکاش سے ملتا جلتا جو لفظ ہے وہ کون سا ہے؟ ذیل میں آکاش کا مترادف کون سا ہے؟ الف میں ہے خورشید، بی میں ہے آفتاب اور سی میں ہے آسمان۔ تو آکاش کو ہم آسمان بھی کہتے ہیں، آپشن نمبر جیم بالکل صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 8 ہے کہ حمد کی تعریف کیا ہے؟ حمد کی تعریف کیا ہے یا حمد کسے کہتے ہیں؟ الف میں ہے رسول کی تعریف، بے میں ہے خدا کی تعریف اور جیم میں ہے بزرگان کی تعریف۔ تو حمد کی تعریف کیا ہے؟ تو حمد کی تعریف ہے خدا کی تعریف کرنا، آپشن نمبر بی بالکل درست جواب ہے۔ سوال نمبر 9 ہے کہ حمد میں ذوالجلال، سوال نمبر 9 ہے کہ حمد میں ذوالجلال کس کے لیے آیا ہے؟ حمد میں ذوالجلال کس کے لیے آیا ہے؟ الف میں ہے خدا کے لیے، بے میں ہے رسول کے لیے، جیم میں ہے انبیاء کے لیے۔ تو حمد میں ذوالجلال کس کے لیے آیا ہے؟ تو یہ خدا کے لیے آیا ہے، آپشن نمبر الف۔ سوال نمبر 10 ہے کہ حمد کا مترادف کیا ہو؟ حمد کا مترادف کیا ہوگا؟ حمد کا مترادف کیا ہوگا؟ تو حمد کا مترادف الف میں ہے نعت، بے میں ہے ثنا، جیم میں ہے عقیدت اور ڈی میں ہے بندگی۔
تو حمد کا مترادف یہ حمد و ثنا، اس کا ثنا ہوگا، حمد کا مترادف ثنا ہوگا، آپشن نمبر بی۔ سوال نمبر 11 ہے کہ باب فیض سے دونوں جہاں کو کیا ملتا ہے؟ الف میں ہے رزق ملتا ہے، بی میں ہے رحمت، جیم میں ہے مہربانی اور ڈی میں ہے بزرگی۔ تو باب فیض سے دونوں جہاں کو رزق ملتا ہے، آپشن نمبر الف صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 12 ہے نور کی ضد کیا ہے؟ نور کی ضد کیا ہے؟ بے میں ہے ظلمت، جیم میں ہے حکمت اور ڈی میں ہے شرکت۔ تو نور کی ضد جو ہے یہ الٹا، نور کی ضد مطلب الٹا، تو نور کی ضد یہ جو ہے ظلمت ہوگا، آپشن نمبر بی بالکل درست جواب ہے۔ سوال نمبر 13 ہے کہ نعت میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ تو آپ دو آپشن میں سے ہی جواب دے سکتے ہیں کہ نعت میں کس کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو نعت میں جو ہے رسول کی تعریف کی جاتی ہے، بے میں خدا کی تعریف، تو اس میں رسول کی تعریف کی جاتی ہے، اسے نعت کہتے ہیں۔ سوال نمبر 14 ہے کہ منقبت میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ منقبت میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ تو الف میں ہے فرشتوں کی، بے میں ہے بزرگان کی، جیم میں ہے خدا کی اور ڈی میں ہے رسول کی۔ تو منقبت میں یہ جو ہے کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ تو بزرگان دین کی تعریف کی جاتی ہے، بزرگان دین خلفائے راشدین کی تعریف کی جاتی ہے منقبت میں۔ سوال نمبر 15 ہے کہ قصیدہ میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ الف میں ہے رسول کی، بے میں ہے بادشاہوں کی، جیم میں ہے بزرگان کی یا ڈی میں ہے خدا کی۔ تو قصیدہ میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ تو بادشاہوں کی تعریف کی جاتی ہے۔ اب یہ مختصر ترین سوالات ہیں، یہ اگر امتحان میں آپ سے پوچھا جائے حمد کسے کہتے ہیں 5 جملوں میں لکھیں، تو آپ کو لکھنا ہے جواب میں کہ لغت میں حمد کے معنی جو ہیں خدا کی تعریف کرنے کے ہیں۔ اردو شاعری کی اصطلاح میں بھی حمد اسی نظم کو کہتے ہیں جس میں خدا کی تعریف کی جائے۔ اردو شاعری کی دیگر اصناف کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف شاعری ہے، مطلب شاعری صنف سے تعلق رکھتی ہے جس میں خدائے تعالیٰ کے صفات بیان کی جاتی ہے۔ اردو کے تقریباً تمام شعراء نے حمد میں طبع آزمائی کی ہے۔ شاعر جو ہے یہ ثواب کی نیت سے بھی حمد لکھتا ہے۔ اردو حمد لکھنے کو باعث خیر و برکت اور اجر و ثواب سمجھتا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ حمد، منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ حمد، اردو شاعری میں حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں خدائے رب العزت کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ اردو کے تقریباً تمام شعراء نے اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے یا حمد لکھے ہیں۔ منقبت جو ہے اردو شاعری میں اس نظم کو کہتے ہیں جس میں بزرگان دین اور اولیاء اللہ حضرات کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے اور ان سے عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ منقبت بھی نظم کی ہی ایک قسم ہے۔ اردو شاعری میں بھی منقبت کا کافی سرمایہ موجود ہے۔ تیسرا ہے قصیدہ۔ تو قصیدہ جو ہے نظم کی اس قسم کو قصیدہ کہتے ہیں جس میں شاعر کسی حکمران یا بادشاہ وقت کی تعریف و توصیف انعام و اکرام کی لالچ میں کرتا ہے۔ مطلب قصیدہ نگار یا شاعر جو ہے یہ جو بادشاہ ہے یا حکمران ہے اس کی تعریف اس لیے کرتا ہے تاکہ اسے انعام و اکرام حاصل ہو۔ سوال نمبر 3 ہے کہ حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا کہ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں خدائے تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ حمد لکھنے سے شاعر کا مقصد اجر و ثواب اور خدا سے عقیدت کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ نعت گوئی میں بھی شاعر کا مقصد اجر و ثواب حاصل کرنا ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ
عقیدت کا اظہار کرنا ہوتا ہے، اور دونوں کی تعریف سے یہ فرق ظاہر ہو گیا کہ حمد میں خدا کی تعریف کی جاتی ہے جبکہ نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے، گرچہ مقصد جو ہے دونوں کا ایک ہی ہے۔ شبنم کمالی کی شاعرانہ خصوصیات بیان کیجیے۔ تو شبنم کمالی کا اصل نام جو ہے یہ مصطفیٰ رضا ہے، اور اردو شاعری میں شبنم تخلص رکھتے تھے۔ ان کا صوبہ بہار کے مردم خیز خطہ سیتا مڑھی سے تھا، جہاں کے قصبہ بالاسات پوکھریرا میں ایک تعلیم یافتہ خاندان میں سن 1938 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ یہاں 48 لکھا ہوا، 48 نہیں ہوگا، یہ 1938 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ صوبہ بہار کے جن شعراء نے اردو میں نعت گوئی کو اعتبار بخشا، ان میں شبنم کمالی کی شخصیت نہایت اہم ہے، اور نعت گوئی اردو شاعری کی وہ صنف ہے جس کے لیے دل و دماغ کی ہم آہنگی بہت ضروری ہے۔ یعنی فن نعت گوئی سے واقفیت کے علاوہ ایک اہم اصل لازمی ہے، یعنی جب شاعر عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہوتا ہے تو وہ بھی نعت کے اشعار کہتا ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ہوگا تبھی نعت گوئی اس کی کامیاب ہوگی۔ الغرض نعت گوئی اور عشق رسول دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ جہاں تک شبنم کمالی کی شاعرانہ خصوصیات کی بات ہے تو ان کی مذہبی منظومات خصوصاً نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان میں انوار عقیدت، ریاض عقیدت، فردوس عقیدت، صہبائے عقیدت بہت مشہور ہیں۔ ان کی غزلوں اور فلموں کے بھی کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ شامل نصاب حمد خدائے عز و جل، یہ عنوان شبنم کمالی کی شاعرانہ شاعری کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ شبنم کمالی کی ایک شاعرانہ خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ جب بھی نعت یا حمد لکھتے ہیں تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق خدا بندی میں ڈوب کر لکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ تبلیغ اور خطابت میں صرف کیا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، چنانچہ اپنی تقریروں اور شعری تخلیقات میں انہوں نے اپنے بھرپور والہانہ جذبات کا اظہار کیا ہے۔ چلیے، تو اس طرح سے آپ کا جو ہے یہ حمد کا ٹاپک یہ مکمل ہو چکا ہے۔ اور یہ حمد خدائے عز و جل، یہ اس کا خلاصہ اگر لکھنے کے لیے آپ کو امتحان میں آ جائے، پہلے شعر کی تشریح کیجیے۔ خالق دو جہاں ہے تو ایزد و ذوالجلال ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے۔ اگر اس کی تشریح کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ تشریح پیش نظر شعر شبنم کمالی کی زیر نصاب حمد سے ماخوذ ہے، اور حمد کا جو ہے یہ پہلا شعر ہے۔ اس شعر میں شاعر نے خدائے رب العزت کے بے پناہ عقیدت و محبت کا اظہار کیا ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی صفات لامحدود ہے، اور اس کی مکمل تعریف کرنا انسانی قلم کے طاقت سے باہر ہے۔ تاہم بندہ اپنے طور پر کوشش کرتا ہے کہ خدا کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا میں کوئی کسر باقی نہ رہے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ، آپ نے دونوں جہاں یعنی دنیا اور آخرت کو پیدا کیا۔ حمد کا خلاصہ۔ زیر نصاب حمد خدائے عز و جل شبنم کمالی کی بے حد خوبصورت اور بہترین حمد ہے۔ حمد کے اشعار کو پڑھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ شاعر نے اس حد کو عشق خدابندی میں ڈوب کر لکھا ہے اور خدائے وحدہ لا شریک کے دربار میں بے پناہ محبت و عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ یہ طے شدہ امر ہے کہ خدا کی ذات اتنی عظیم ترین ذات ہے جو انسانی تعریف و توصیف سے باہر ہے، لیکن جو اس کے باوجود خدا
خالق کائنات کی تعریف و توصیف الفاظ میں ممکن نہیں ہے۔ اس کے باوجود مومن بندہ اپنی وسعتوں سے اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ حتی الامکان خدا کی تعریف و توصیف میں کوئی کمی باقی نہ رہ جائے۔ اس حمد میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی پاک ذات ایسی ہے کہ نہ تو کوئی اس کی ہم سری کر سکتا ہے اور نہ اس کی مثال دی جا سکتی ہے۔ وہ دونوں جہاں کے مخلوق کو رزق پہنچاتا ہے، ساری کائنات کے تمام جانداروں کی موت و حیات کا مالک ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے میں اس کا جلوہ نظر آتا ہے، ہر طرف اس کا حسن اور جمال پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر ایک نظام حیات بنا رکھا ہے جس کے ذریعہ اہل علم و دانش اس کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہی کام انسانی طاقت سے باہر ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کو لاکھوں سال تک مسلسل بیان کیا جائے تو وہ بھی ناکافی ہوگی۔ اگر کسی معمولی بندے پر خدا کی مہربانی کی نظر پڑ جائے تو وہ بندہ کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے امتحان میں اچھے سے اچھے نمبرات سے کامیاب کرے۔ خدا حافظ۔